ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بابا جان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درس قرآن، مجلس واعظ، مجلس تقریر، یہ ساری مجالس کا مقصد ہے اور ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، یا حضور کی قلب نظر پر نازل ہونے والے قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برسے. سبحان اللہ. اور رحمت کا جو ذائقہ ہے، جو رحمت کی لذت ہے، وہ بڑی میٹھی ہے، اور ہم رحمت کو محسوس کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. عذاب کا نہ آنا بھی رحمت ہے، اور رحمت کا متضاد لعنت ہے. اس لیے کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا. یعنی کوئی بندہ کسی مسلمان پر لعنت کرے گا تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس پر رحمت نہیں ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی پر رحمت نہ ہو تو وہ جل کے راکھ ہو جائے. ایک رب العالمین کی رحمت ہے، ایک رسول پاک امام الانبیاء رحمت للعالمین کی رحمت ہے، ایک آپ کے ایمان کی رحمت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، ایک وہ نیکی، پرہیزگاری، تقویٰ، ذکر، تلاوت، نماز، روزے کی رحمت ہے جو آپ کی استعداد کے مطابق آپ کرتے ہیں. جو جتنا زیادہ نیک ہے، جتنا زیادہ ذاکر ہے، جتنا زیادہ متقی ہے، اس پر اتنی زیادہ رحمتیں ہیں. اور وہ لعنتوں سے دور ہے، رحمتوں کے پاس ہے، برکتوں کے پاس ہے. اور اب تعالیٰ نے تو خود قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا. سبحان اللہ. کتنا بلند کیا ہے اس کا ایک معنی تو خود رب العالمین حدیث قدسی میں ہے. اللہ فرمایا لا ذکرت ذکرت معی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھا کہ جو اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب لا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر. سبحان اللہ. اتنا بلند اللہ نے کیا میرے ذکر کو، جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے محبوب ساتھ تیرا ذکر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تجھ پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ تجھ پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیج رہے ہیں. اور ایمان والوں، خوش نصیب ایمان والے وہ ہیں جو رسول اللہ پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا ذکر بلند کیا کہ رسول اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ نے اپنا حبیب بنا دیا. سبحان اللہ. جا کر فرمایا من صلی علیہ مرۃ، من صلی علیہ مرۃ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے. آپ یہاں موجود نہیں ہے، بالکل آپ میری طرف متوجہ نہیں ہے، یا تو آپ کے دل دکانوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کب یہ مجلس ختم ہوگا تو دکان پر جا کر دکانداری کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی آپ سے چھین سکتا نہیں. وہ شام سے پہلے آپ کو مل کے رہے گا، بالکل ہڑتال ہو یا کچھ بھی ہو، آپ ذرا محفل میں رہے. اصل میں آپ ہیں جتنا آپ جو ویزیبل ہے نا وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، میری طرف دیکھیں تاکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میری طرف دیکھیں تاکہ مجلس صحیح قائم ہو اور پتہ چلے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کا مجلس. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یا علی. مرحبا مرحبا مرحبا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. قاضی عیاض نے تو
شفا شریف میں ایک اور بڑی مزیدار حدیث اسی مضمون کی ہے، ایسی لاجواب لکھی جو اخذ کر دی، فرمایا لا اذکر حتی تذکر، اللہ کہتا خبردار زمانے والوں اکیلے میرا ذکر نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا اذکر، میرا ذکر نہ کیا جائے، حتی تذکر، یہاں تک کہ محبوب ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، جو اللہ اللہ کرے، صرف اللہ اللہ کرے اور رسول اللہ کا ذکر نہ کرے، حضور کا نام نہ لے، حضور کی یاد نہ بنائے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ذکر کو قبول ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، میرے آقا فرماتے ہیں جو تم دعائیں کرتے ہو یہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جس دعا میں ذکر مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ شامل ہوتے ہیں وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کا جو ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں جہاں بھی رحمت ہے وہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، وہ میرے آقا کی رحمت ہے، وہ میرے آقا کا رب ہے۔ کہتے ہیں وہ مشرق سے اذان شروع ہوتی ہے تہجد کی، فجر کی، اور وہ مغرب تک جاتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت میں اذان کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اور وہ جو سائنسدان ناسا والے، وہ سائنسدان آ کے یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس سے پوچھا کیوں بھائی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا چاند پر ایک ہی اذان آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ آواز چاند تک آ رہی تھی۔ تو میں نیچے آ کے دیکھا کہ یہ کون سی آواز ہے جو چاند پر بھی سنائی دے رہی تھی؟ فرمایا یہ چاند پر سنائی دینے والی آواز یہ اذان کی آواز ہے، اور اذان وہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، مؤذن تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مؤذن صرف اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہتا، صرف محمد رسول اللہ نہیں کہتا، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ کوئی ممبر ایسا نہیں، کوئی مصلی ایسا نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں۔ سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے کیا مطلب کا؟ آپ دکان میں بیٹھتے صبح سے شام تک بیٹھتے، کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے، لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام ہے کسی ایسے بندے کو جا کے بات سنانا جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا۔ اوقاز ایک منڈی ہے جو مکہ کے قریب سالانہ منڈی، سالانہ میلہ کا میلہ اوقاز، وہاں رسول پاک تشریف لے گئے، اور آپ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آ رہا تھا، وہ کہتے نا دعوت دیتے اللہ ایک ہے، نماز پڑھو، نیکی کرو، وہیں پر پیچھے پیچھے ابو لہب کہہ رہا تھا اے دی گل نہ سنو، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلاں ہے، اس نے ایسا دین شروع کیا، بھائی بھائی سے لڑا دی ہے، بیٹا باپ سے جدا کر دی ہے۔ اب مشکل کام کیا ہوا؟ ایسی جگہ پر اپنی بات سنانا جہاں پر سننے والا، یعنی ابلاغ رسالت کا کام، تبلیغ رسالت کا کام سب سے مشکل کام ہے، اور اتنا مشکل ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا ربی اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ ذرا کھول دے۔
کہ کسی بندے کی کڑوی کی سیڑھی بات سمجھے برداشت کرنا، کوئی تو برداشت کر جاتے، کوئی نہیں کرتے، پھر لڑ پڑتے، پھر وہاں فساد فلرد ہو جاتا ہے، بات اچھی بھی کوئی کرتا تو چلے تو نہیں سنتے، تو کتنا مشکل کام ہوگا۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کے تو میری بات سنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تک بڑا بدمعاش ہے، میں اکیلا جاؤں گا تو پھر مجھے مارے ہی نہ، تو کیا کر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے ساتھ کوئی بندہ بھی بھیج، میرے ساتھ بندہ بھی بھیج دیو، میرے ساتھ ایک آدھ بندہ تو ہونا، اکیلا بندہ پکڑا گیا تو جو دو، پھر تو دو، ایک دو یارا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے خاندان کا، تیرے چاچے کا بیٹا، تیری برادری کا بندہ ہارون میں تیرے ساتھ نبی بنا کے بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ربی اشرح لی صدری، یہ صرف موسیٰ نہیں کہہ رہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سینے کی کشادگی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا سینہ ذرا کھلا کر دے تاکہ لوگوں کی مشکل باتیں، لوگوں کی مخالفت والی باتیں سن کر جو دل تنگ ہوتا ہے وہ دل تنگ نہ ہوا کرے، دل کھلا رہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارا کام ذرا آسان کر دے، ویسر لی امری، ہمارا کام وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کیونکہ بچپن میں جناب موسیٰ نے وہ آگ کا انگارہ ایک کوئلہ اپنے منہ میں زبان پر رکھ لیا تھا، جس سے تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی بولنے میں، تھوڑا بولنے میں مشکل پیش آتی تھی، کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، يَفْقَهُ قَوْلِي۔ آپ دکاندار ہیں، دکان پر آپ کو اگر مارکیٹنگ نہیں آتی، آپ گنجے بندے کو کنگا نہیں بیچ سکتے، تو آپ کسی کام کے نہیں۔ وہ سیلمن کیا ہے جو گاہک کو چیز بیچ ہی نہ سکے، وہ ہے یفقہ قولی، یفقہ قولی، یا اللہ مجھے ایسی بات سکھا کہ جس کو کہوں اس کو سمجھ بھی آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اصطلاح شریعت میں یا ہمارے علوم کے اندر اس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ فصاحت یہ ہے کہ کلام سلیس ہو، وہ کلام مشکل نہ ہو، سنتے ہی سمجھ آ جائے، اور اس کلام کے اندر ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو اگلے کو سمجھ نہ آئے، تنافر حروف نہ ہو، سکل نہ ہو بولنے میں، غرابت نہ ہو، اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ اور بلاغت کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ بولنا جو اس موقع کے مطابق ہو، ان پڑھوں کے اندر جا خطاب کرے، جا کے بندہ علمی اور تحقیقی باتیں کرے، وہ کہتے بھائی ہمیں تو سیدھی سیدھی بات سناؤ، تو ہمیں کیا یہ فلسفے سنا رہے ہیں جی؟ یفقہ قولی، میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھ دی ہے، اب ذرا آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کیا کہتا ہے؟ عالم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں تھا ربی اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ مانگا اللہ سے، یا اللہ میرا سینہ کھول، یا اللہ میرا سینہ کھول، میرا دل کھلا کر۔ اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ بندے پہلے ہی گھر سے لڑ کے آگے سڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ظرافت تباہ کے لیے کوئی بات کر کے یار کو سیدھی گل کر دو، بندے والی گل کر، سویرے سویرے میرا سر کھڑ لاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہوتا ہے، نظریہ ذہن محدود ہوتا ہے، ذہن تنگ ہوتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، کہاں بلڈوزر بھی گزر جائے تو بندہ سینہ کرے، سبحان اللہ، سخت سے سخت بات سن کے برداشت کرے۔ لو كنت فظا، میں رسول اللہ کے وصف کو بیان کروں، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، محبوب اگر تو درست خو نہ ہوتا، اگر درست خو ہوتا، اگر سخت مزاج ہوتا، غلیظ القلب آپ کا دل بڑا موٹا ہوتا، لانفضوا من حولك، تو یہ تیرے قریب ہی نہ آتے، یہ جو تیرے پاس دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، تیرا لہجہ بڑا میٹھا ہے، سبحان اللہ، تیری زبان بڑی میٹھی ہے، تو بڑے مزاج، میٹھے مزاج کا بندہ ہے۔ میرے آقا کا مزاج میٹھا بتاؤں کیسا تھا؟ ایک یہودی آیا، اس
رسول پاک ادھار لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ حالانکہ میرے نبی کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. بولو تو صحیح. نہیں ہے. وہ تو واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کی رحمت کے خزانوں کی چابیاں رسول اللہ کے پاس تھی. میں نے آپ آقا کی حدیث ہے اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، جس کے پاس آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی ہوں، جس کے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی، اسے ادھار لینا چاہیے. بنتا ہے دار اس کا. میں ادھار لیتے تھے ادھاری لیے سبحان تاکہ میں یہودیوں سے ادھار دوں، میرے غلاموں کو ادھار لینے کے آداب آ جائے. سبحان اللہ. اور ادھار لینا ہی پڑے تو کہتے یار کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. نبی پاک بھی ادھار لیتے تھے. آپ نے ایک بندے سے ادھار لیا اور کہا یار 15 دن کے بعد آ کے اپنے پیسے لے جانا. وہ 10 دن کے بعد آیا. جب 10 دن کے بعد آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح یہ ہار ہے نا میرے گلے، چادر تھی رسول پاک گلے میں ہم آئے اوپر لی ہوئی تھی. اس نے آگے چادر ہی، وہ چادر کے کنارے بڑے موٹے تھے، بڑے سخت تھے. آج کل تو یہ ہمارا ترقی یافتہ دور ہے. حضور کے زمانے میں وہ جو کنارہ کپڑے کا ہوتا تھا وہ موٹا ہوتا تھا. وہ اس کو کھڈی کے اندر دے کر اس کو گنتے تھے. کنارے موٹے ہی رہتے تھے. وہ کنارہ موٹا تھا. اس نے آگے تو چادر کو بل دینا شروع کر دیا. بل دیتے 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 اتنے بل دیے کہ اس کے نشان حضور کے نازک گلے پر اس کے نشان پڑ گئے. رسول پاک کی آنکھیں باہر اتنا. حضرت فرقہ لگ رہے شرم نہیں آتی تمہیں؟ مطلب دامہ مارنا اس کو کیا تھا. آپ نے فرمایا تو جسے مجھے یہ توقع نہیں تھی تم نے اس کو جھڑک دی. حضور آپ کو اس نے گریبان سے پکڑ لیا ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو بروڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں تک اثر ظاہر ہو گیا. اور آپ جو ہے فرمایا نہیں تجھے چاہیے تھا اس کو کہتے کہ یار اگر ادھار کا تقاضا کرنا تو نرمی سے کر، اور تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے یہ کہتا کہ حضور آپ ادھار جلدی دے دیا کر. ضروری نہیں ہے کہ آخری دن جس دن اسٹامپ لکھا ہوا اس کی آخری تاریخ کو ہی آپ پیسے دیں. 2 4 10 دن پہلے بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. جائز ہے.